عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کذب علیہ، جس نے جھوٹ باندھا میرے ساتھ، متعمدن جان بوجھ کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس وہ بنا لے اپنا ٹھکانہ آگ میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ایسی احادیث جس کا احادیث کے کتابوں میں کوئی ذکر نہ ہو، یہ شدید ترین گناہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا دے۔ پچھلی کلاس میں جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اس کو ہم جلدی دہرا لیتے ہیں تاکہ جو لوگ پچھلی کلاس کو اٹینڈ نہیں کر پائے تھے وہ ان احادیث مبارکہ کو سن بھی لیں اور اس کا ترجمہ سمجھ لیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی حدیث نمبر 6، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جو ہے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے فرمایا کہ مومن کی نگاہ جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو کے آخرت میں جو اجر ملنا ہے، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے اس پہ ہوتا ہے، جبکہ کافر جو ہے اس کی دنیا صرف یہی ہے، وہ اسی دنیا میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کے ختم کرتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے بہت ساری قیود میں ہوتا ہے، جیسے اگر رمضان کے دن ہیں تو فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے کی، جمع کی اس کے اوپر قید ہے، وہ صبح میں کھائے گا یا پھر شام کے بعد کھائے گا۔ اگر تو نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو مومن جو ہے وہ نماز کے لیے جائے گا، اور کافر کے لیے پورا دن ایک برابر ہے۔ اس کے بعد اگر تو مومن جو ہے وہ صاحب نصاب ہے تو 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، کافر کے لیے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ حج پہ جائے گا۔ اگر کوئی نامحرم سامنے آ جائے گا تو مومن کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکائے گا۔ کیوں؟ کہ شریعت نامحرم کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں۔ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا سارا اجر اس کو اس دنیا میں ملے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے، آخرت میں سب اجر کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد حدیث ہم نے پڑھی عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا جو قطع رحمی کرتا ہوگا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہوگا۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا
یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اگر بھائی بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرہ ہے. آپس میں بات چیت ہونی چاہیے. بچے جو ہے وہ والدین سے اکثر بات چیت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپ کے راستے اب الگ ہو چکے ہیں, آپ اپنے گھر میں خوش رہیں اور ہمیں اپنے گھر میں خوش رہنے دیں, نہ ہمارے گھر میں آئیں نہ ہم آپ کے گھر میں آئیں گے. یہ شدید ترین خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے. وہ شخص جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ شب قدر میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو قطع تعلق کرتا ہے. اس کے بعد حدیث ہم نے پڑھی, حدیث نمبر 8. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ظلم جو ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا اور ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. محدثین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر ظلم کے بدلے ایک الگ اندھیرا دیں گے, ہر ظلم کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے. آج یہ ہوتا ہے کہ مالکان جو ہے وہ ملازمین پہ ظلم کرتے ہیں, وہ بیچارہ آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں کر پاتا, اس کی نوکری لگی پڑی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ظلم ایسے کرتے ہیں, اب وہ گھر میں رہنے والی عورت ویسے ہی کمزور ہے, وہ آگے سے کیا جواب دے گی. تو جو جس پہ ظلم کرے گا اللہ ہر ظلم کے بدلے اس کا الگ ظلمت عطا فرمائیں گے, اس کو الگ عذاب دیا جائے گا. حدیث نمبر 9. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادی بالسلام بریء من الکبر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا کرنے والا بادی نکلا ہے ابتدا سے. البادی بالسلام, سلام میں ابتدا کرنے والا, سلام میں پہل کرنے والا. بریء من الکبر, وہ تکبر کی بیماری سے پاک ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ جی میرے اندر کسی نہ کسی وجہ سے تکبر آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کو سلام میں پہل کرے. ہمارے معاشرے کا رواج اس طرح بن گیا ہے کہ جو محفل میں آئے گا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پہلے سلام کرے گا پھر ہم جواب دیں گے. اکثر بڑے جو ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو چھوٹا ہے پہلے یہ سلام کرے گا پھر میں اس کو جواب دوں گا, حالانکہ یہ تکبر کی بیماری ہے, یہ نشانی ہے تکبر کی بیماری کی. تو البادی بالسلام بریء من الکبر. حدیث نمبر 10. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. آج کے زمانے میں ہم زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں زنا کیا تو بہت ہی بڑا گناہ کیا. زنا بڑا گناہ ہے, لیکن اگر انسان معافی مانگ لے گا, جس نے زنا کیا ہے وہ معافی مانگ لے گا, اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اس کو معاف کرنا ہے. لیکن جس کی غیبت کی ہوگی, جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا, جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اسی لیے محدثین نے فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیبت ہوتی کیا چیز ہے. غیبت کہتے ہیں ہر اس بات کو جو آپ کسی کے بارے میں کمنٹ کریں اور وہ کمنٹ اس کے سامنے اگر کیا جائے گا تو اس کو پسند نہیں آئے گا, اس کو غیبت کہتے ہیں. حدیث نمبر 11. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. دیکھیں طہارت جو ہے
وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے طہارت حقیقی اور ایک ہوتی ہے طہارت حکمی. اور طہارت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے طہارت ظاہری اور ایک ہے طہارت باطنی. طہارت ظاہری کیا ہے کہ آپ نے اپنے اعضاء کو دھو لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا تو آپ پاک ہو گئے. اور طہارت باطنی کیا ہے کہ اپنے دل سے ما سوائے اللہ کی محبت کے ہر چیز کو انسان نکال دے. یہ باطنی طہارت. پچھلے ہفتے آخری حدیث ہم نے پڑھی، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی نفقتی نصف المعیشہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخراجات میں میانہ روی رکھنے والا شخص جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ آدھی معیشت ہے. خرچ میں میانہ روی رکھنے والا جو ہے اس کے لیے آدھی آمدنی ہے. اب دیکھیں یہ ایک مینجمنٹ سسٹم آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ جتنی آمدنی ہو اتنے ہی اخراجات اس کے اندر رکھنے چاہیے. اگر آمدنی کم ہوگی، اخراجات زیادہ ہوں گے تو اس کی ایک بیماری جو ہے اس کی وجہ سے دل میں آتی ہے، اور وہ آتی ہے ہرس. اور ایک دوسری بیماری اس وجہ سے دل میں آتی ہے کہ آپ کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تو لالچ آپ کے دل میں آئے گا. تو یہ دو روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے اور معاشرے میں عزت دار سٹیٹس رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ خرچ میں میانہ روی رکھے. یہ احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان اقوال کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ہم سن کر دو کام کریں. ایک تو ان کو یاد کریں اور دوسرا اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اگر ہم سے نہیں بھی ہو پا رہا ہے لیکن کوشش کا اجر ضرور ملے گا. اور سب سے پہلے تو یہ کہ ہر کلاس میں یہ نیت کر لیں کہ میں تمام اقوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں میں اس پہ پورا عمل کروں گا. نیت کا اجر اللہ اسی وقت عطا فرما دے. آج کی ہماری پہلی حدیث ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے من الید السفلی، لینے والے ہاتھ یعنی نیچے والے ہاتھ سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے صدقے کی فضیلت پہ، اور نصیحت فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہ اقوال فرمائے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے مانگنا جو ہے وہ حرام ہے. بغیر ضرورت کے کسی کے آگے سوال کرنا یہ حرام ہے. جو کما کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ کمائے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے اور آ کے فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس بڑی تنگی ہے اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ علیہ السلام آپ میری مدد فرما دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تیرے پاس کوئی نہ کوئی تو سامان ہوگا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، انسان کے پاس کوئی ایک آدھ چیز تو ہوتی ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس یہ تکیہ ہے اور یہ کٹورا، یہ پیالہ ہے، بس یہی میرے پاس دو چیزیں ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ لے آؤ. وہ صحابی تشریف لے گئے اور وہ لے کے آئے ایک کٹورا اور ایک پیالہ. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا کہ کون ہے جو اس سامان کو خریدے گا؟ تو کسی نے کوئی دام لگایا، کسی نے کوئی دام لگایا.
ایک صحابی نے 1 درہم لگایا، آپ علیہ السلام نے دونوں چیزیں اس کو دی اور وہ 1 درہم لے کے اس فقیر کو دیا اور فرمایا کہ یہ لو، اس سے جا کے اور کلہاڑی خریدو اور لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچ کے اپنا گزر بسر کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ انسان کو چاہیے کہ جو ہے اپنی ضروریات کو خود سے پورا کرے۔ حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 14 عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہیں۔ یہ ان عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بے پردہ جاتی ہیں اور جو دعوت گناہ دیتی ہیں۔ حضرت حسن بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے عورت، تو میرا لشکر ہے اور میرے بھید کی جگہ ہے، میں جو وار تیرے ذریعے کرتا ہوں وہ خطا نہیں ہوتا۔ اور شیطان جو ہے اکثر گناہ عورتوں کی وجہ سے کرواتا ہے۔ آج عورتیں جو ہے وہ بازاروں میں جاتی ہیں اور بے پردہ جاتی ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں ڈسکاؤنٹ لینے کی خاطر جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں یا جس سے ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اس سے نرم لہجے میں اور مسکرا کے بات کرتی ہیں، اس سے جو دوسرا سامنے والا ہے اس کے اندر شہوت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ 2-4 روپے ڈسکاؤنٹ لینے کی خاطر شریعت کی خلاف ورزی کرنا شدید گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو عورت بغیر پردے کے نکلے گی اس کو روز قیامت جو ہے وہ بے لباس کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، عورت حیا اور شرم اور حیا کا پیکر ہوتی ہے، اگر کسی مرد سے بھی کہیں کہ آپ کو راستے میں بے لباس کیا جائے گا تو اس کی تو زمین نکل جائے، اس کے لیے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا کہ جی زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر چلے جاؤں۔ اور عورت کے لیے قیامت کا منظر ہوگا، پوری کائنات ہوگی، تو اس کے لیے تو بہت زبردست مسئلہ ہے کہ اس کو بے لباس کیا جائے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے برقعے کا اپنے آپ کو کور کر کے نکلنے کا اہتمام کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی گھر کے عورتوں کو جو ہے ایجوکیٹ کریں اس بارے میں۔ یہ ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اس طرح بے لباس دیکھیں گے تو ہم کیسے وہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں پردے کا ماحول لے کے آئیں۔ حدیث نمبر 15 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطائم الشاکر کالصائم الصابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطائم الشاکر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، کالصائم الصابری، ایسا ہے جیسے صابر روزے دار۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو صابر روزے دار کی طرح اجر عطا فرمائیں گے، اس کو روزے دار کے برابر نفس ثواب کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اب اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ایک باپ بیٹھا ہو
اور اس کا بیٹا آتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لو جی شیر آ گیا. وہ حقیقت میں شیر نہیں آیا ہوتا، وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے. ماں بیٹھی ہوتی ہے اور چھوٹی بچی بھاگتی بھاگتی آتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ لو گڑیا آ گئی. وہ گڑیا نہیں ہوتی، وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے صابر روزے دار کے برابر. رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس کے روزے کا اجر دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرما دی. پورا سال جب بھی کھانا کھا کے شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر صابر روزے دار کے برابر عطا فرمائیں گے. جی حدیث نمبر 16 ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک. ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی ہے یا تمہارے خلاف سفارشی ہے. یہ قرآن کی جو سفارش ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. قرآن کس کی سفارش کرے گا؟ قرآن اس کی سفارش کرے گا جو قرآن کو پڑھتا ہوگا، اس کی تلاوت کرتا ہوگا. قرآن اس کی سفارش کرے گا جو اس کو سمجھتا ہوگا. قرآن اس کی سفارش کرے گا جو اس کو سیکھتا ہوگا، اور قرآن اس کی سفارش کرے گا جو اس پر عمل کرتا ہوگا. قرآن اس کی سفارش نہیں کرے گا جو اس کو پڑھے گا بھی نہیں، سمجھے گا بھی نہیں، عمل کرنے کی بھی کوئی نیت نہیں کرے گا. قرآن اس کے خلاف سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا. تو قرآن جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے سب سے ضروری ہے. یہ اللہ کا بھیجا ہوا وہ میسج ہے جو 1400 سال سے بھیجا گیا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس کی ہر آیت جو ہے ہمارے لیے فائدے مند ہے. آج ہماری جیبوں میں موبائلز ہوتے ہیں، اگر واٹس ایپ آ جائے کسی دوسری لینگویج میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم سمجھ جائیں کہ اس میں کیا میسج لکھا ہوا ہے. جس طرح وہ میسج ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ بھی ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. آج کی حدیث نمبر 17 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، یہ جو گھنٹی ہے یہ شیطان کی بانسری ہے. اب یہ گھنٹی کو شیطان کی بانسری کیوں کہا؟ کیونکہ گھنٹی جب بجتی ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ بجتی ہے، اور جو بانسری فلوٹ جو ہوتی ہے یہ بھی تسلسل کے ساتھ بجتی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس وقت آپ کے دل میں اللہ کو یاد کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مراقبہ کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن لگا کے بیٹھے ہیں، اور اگر وہاں پہ میوزک شروع ہو جائے گا، وہاں پہ بانسری شروع ہو جائے گی، وہاں پہ گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی، آپ سے عبادت نہیں ہو پائے گی. آپ کو ڈسٹربنس فیل ہوگی، اور دل میں جو اللہ کی یاد جمع کر کے بیٹھے ہوں گے سب ضائع ہوں گے. آج کے زمانے میں ہم نے یہ جو گھنٹیاں ہیں یہ مسجدوں میں بھی جاتی ہیں اور وہاں بھی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں. اکثر تو انہوں نے پورے جو ہے وہ انگلش سانگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں جو پوری جو ہے وہ نماز میں بج رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ گھنٹی جو ہے اس سے انسان بچے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھنٹی ہے یہ زندیقوں کی ایجاد ہے.
یہ گھنٹہ جو ہے یہ زندگیوں کی ایجاد ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے رنگ ٹونز کو جو ہے وہ سادہ رکھیں اور یہ گھنٹی اور باجے کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ تو آج ہماری 17 حدیثیں ہوئیں، ایک آخری حدیث پڑھ کے آج کی ہم کلاس مکمل کریں گے۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ تاجر جو دیانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، امانت کے ساتھ کام کرتا ہے، مع النبیین وہ اٹھایا جائے گا انبیاء کے ساتھ، والصدیقین وہ اٹھایا جائے گا سچوں کے ساتھ، والشہداء اور وہ اٹھایا جائے گا شہداء میں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کی ہر پہلو پہ تربیت فرما رہے ہیں کہ جی جو کام کاروبار کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی شریعت نے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ کام کرنا، کاروبار کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اپنے بچوں کے لیے معاش کا ذریعہ بنانا، رزق کے دروازے کو بنانا زبردست چیز ہے، لیکن اس کو دیانت داری کے ساتھ کرنا ضروری ہے، ایمانداری کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ جائز کام ہے یا ناجائز کام ہے۔ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں اس سے حلال رزق کما رہے ہیں یا اس میں حرام کی آمیزش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو مال میں بیچ رہا ہوں اور جو کوالٹیز بتا کے وہ مال بیچ رہا ہوں وہ سچ ہیں یا نہیں۔ اگر مال میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی داغی چیز ہے جس کو ہم چھپا کے بیچ رہے ہیں، تو پھر صدیقین میں نہیں اٹھائے جائیں گے، سچوں میں نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آج ہم کاروبار سمجھتے ہیں کسی بھی طرح ہو، بس بزنس ہو اور میں پروفٹس گین کروں اور پروفٹس گین کر کے میں اپنے اوپر استعمال کروں، لیکن جتنا جائز منافع ہوگا اتنا برکت والا ہوگا۔ جتنی ناجائز آمدنی ہوگی وہ بظاہر تو پیسہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو دکھ دے رہا ہوگا۔ اس دنیا میں دکھ کتنا بھی دے دے لیکن آخرت میں ضرور اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جو رزق ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ اس وقت تک اس نفس کو، اس جی کو موت نہیں آئے گی جب تک تستکمل رزقہا، جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر دے۔ ہر انسان کا رزق اللہ نے رکھا ہے، جتنا اس کا رزق ہے اتنا ہی اس کو ملے گا۔ زیادہ کام کرنے سے اور زیادہ محنتیں اور زیادہ زندگی کو اپنے کاروبار پہ لگانے سے رزق بڑھے گا نہیں، رزق وہی رہے گا جو آپ کی قسمت میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ نہ کوئی اس کو چھین سکتا ہے اور نہ اس لکھے سے کوئی زیادہ آپ کو دے سکتا ہے۔ اس لیے کام کاروبار کرنا یہ ضروری ہے، اس میں وقت لگانا ضروری ہے، لیکن ہر وقت کام سوچنا، پورا دن انسان دکان کے اندر اور پوری رات دکان انسان کے اندر، یہ چیز مناسب نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز ہوئی، امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے مقتدی حضرات سے پوچھا کہ جی مجھے ایک شک ہے کہ رکعت 4 پڑھی ہیں یا 3، تو اگر کسی صاحب کو پکا ذہن میں ہو کہ جی ہم نے 3 پڑھی ہیں تو ہم نماز کو دوہرا لیں۔ پوری مسجد میں سب خاموش۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھائی۔ امام صاحب نے کہا کمال ہے، پوری مسجد میں کوئی بھی یہ نہیں بولا
آپ کو کیسے اتنا پکا یقین ہے کہ 3 رکعت پڑھائی ہیں؟ اور ان کا امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں اور ہر رکعت میں میں ایک دکان کا حساب ملا لیتا ہوں، ابھی میں تیسری دکان پہ پہنچا تھا کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو اگر ہم ہر وقت کاروبار ہی کو سوچیں گے تو پھر اس طرح زندگی اپنی پریشان بنائیں گے۔ تو آج ہماری 18 حدیث تک ہو گئی ہیں۔ ایک مرتبہ جلدی جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی عربی اور ان کا ترجمہ جو ہے دوہرا لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 13 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ حدیث نمبر 14 عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہیں۔ حدیث نمبر 15 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے صابر روزے دار، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے والے روزے دار کی طرح اجر دیں گے۔ حدیث نمبر 16 عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ حدیث نمبر 17 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان۔ جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، یہ گھنٹا جو ہے یہ شیطان کی بانسری ہے۔ اور حدیث نمبر 18 عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء میں اٹھائیں گے، صدیقین سچوں میں اٹھائیں گے اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان احادیث مبارکہ کو سمجھنا آسان فرما دے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرنا آسان فرما دیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھول دیجئے، اپنی اصل تصویر کو دیکھ لیجئے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل بطور شکر کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی،
کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز، مسکین اور بہت کمزور بندے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم کو برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں مل جانے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ قلت سے محفوظ فرما، اللہ علت سے محفوظ فرما، اللہ ذلت سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ ان احادیث مبارکہ کو سننے اور پڑھنے کے بعد اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ رمضان کے دن ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اور جو گناہ کر کے ہم بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ ان لاکھوں کروڑوں میں ہم کو بھی شامل فرما لیجئے، اللہ ہم کو بھی شامل فرما لیجئے، یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں آپ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف نہیں بھی کرنا مالک پھر بھی ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کی برکت سے
ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ اس کی برکت سے ہمارے والدین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ اس کی برکت سے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کہ رمضان میں فقیر آتا ہے عورتیں کہتی ہیں اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دو یہ رمضان کا فقیر ہے اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے اللہ خالی ہاتھ نہ جانے دیجئے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ جو گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے اللہ جو قرضوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے اللہ جو اپنی غفلتوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے کسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے مشکل میں پڑے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو گناہوں پہ لگا دیا ہے مالک یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائیے اللہ اس رمضان کو ہماری معافی کا رمضان بنائیے اللہ اس رمضان کو عبادت کرنے کا رمضان بنائیے اللہ تیرے نیک بندے رمضان میں نیکیاں کما رہے ہیں اللہ اور ہم اس رمضان کو بھی گوا رہے ہیں اللہ رحمت کی نگاہ فرما دیجئے اللہ رحمت کی نگاہ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جن گھروں میں اولادیں ہیں اللہ انہیں نیکوکار بنا دیجئے فرما بردار بنا دیجئے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اللہ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے اللہ اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے یا رب العالمین رحمت کی نگاہ فرما دیجئے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے اللہ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے اللہ ان کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیجئے اللہ یہ تیری بڑی نعمت ہے مالک اللہ اولاد سے محروم نہ فرمائیے یا اللہ اولاد سے محروم نہ فرمائیے یا ارحم الراحمین جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے والدین کے لیے فرائض کی ادائیگی کو آسان فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں اللہ والدین پریشان ہیں یا رب العالمین نیک اور دیندار گھرانوں کے رشتے عطا فرما دیجئے اللہ نیک اور دیندار گھرانوں کے رشتے عطا فرما دیجئے یا رب العالمین ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما دیجئے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی ہمیں پالا پوسا بڑا کیا یا ارحم الراحمین اس کے بدلے انہیں بہترین اجر عطا فرما دیجئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے اللہ جو حیات ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما یا رب العالمین ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما یا رب العالمین ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ جب ہم ان سے دور چلے جائیں گے اللہ آپ ان کے قریب ہوں گے
یا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت کیجیے گا، اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت کیجیے گا، ہر قسم کے گناہ سے ان کی حفاظت کیجیے گا، ہر قسم کی بیماری سے ان کی حفاظت کیجیے گا، اللہ ہر قسم کے فتنے سے ان کی حفاظت کیجیے گا، اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دیجیے گا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مالک وہ بھی عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجیے، یا رب العالمین عالم اسلام کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما دیجئے، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ملک میں برکت عطا فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ اس بے برکتی کے ماحول کو دور فرما دیجئے، اللہ ملک میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، اللہ سکون عطا فرما دیجئے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔